اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیریں زیدی آپ کو پروگرام کوثر قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے حیا اصل میں ہے کیا، اور ساتھ ساتھ کیا یہ صرف خواتین سے مخصوص ہے، اس حیا کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ حیا کا مقصد کیا ہے، ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روشنی میں۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیاری گفتگو فرماتی ہیں، میں خوش آمدید کہوں گی عالمہ سحر کاظمی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے آپ کو ایام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر عرصہ اور تعزیت عرض کرتی ہوں۔ بالکل، میں بھی آپ کے توسط سے اور اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اور زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں شہادت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے۔ خواہر، سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہی رکھنا چاہوں گی کہ اصل میں حیا کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے، اور ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں آسان الفاظ میں۔ حیا کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی توحید اور اس کی معرفت کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اس سے دوری اختیار کرنے کا نام حیا ہے۔ تو جب ہم حیا کو اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ واقعاً یعنی خدا اور بندے کے درمیان صرف نور ہی نور ہو، ایک کامل نورانیت ہو، اس پردے کے درمیان کوئی ایک دھبا یا ایک سیاہ نقطہ بھی موجود نہ ہو، اس پردے میں جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، کامل نورانیت کے ساتھ وہ پردہ حائل ہو، تو اس سے دوری اختیار کرنا، یعنی اس سیاہی سے دوری اختیار کرنا، اس رکاوٹ سے دوری اختیار کرنے کا نام حیا ہے۔ جب ہم حیا کو اس معنی میں دیکھتے تو حیا کے معنی بہت وسیع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صرف خواتین سے مخصوص نہیں رہتا یہ لفظ، یہ صفت، بلکہ اب یہ تمام انسانوں کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ تمام انسانوں کے لیے یہ صفت بہت ضروری ہے۔ اور خود حیا کیا ہے؟ حیا جو ہے وہ عقل سے کچھ بالاتر چیز ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ عقل اس کا حکم دے رہی ہوتی ہے، لیکن حیا مانے ہو جاتی ہے اور حیا اس کو اس کام سے روک دیتی ہے۔ مثال دیتی ہیں، بہت سادہ سی مثال میں دینا چاہوں گی کہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ میں نے کسی شخص کو کوئی ادھار دیا ہے، کچھ پیسے میں نے اسے ادھار دیے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو گیا، میرا وہ مال مجھے واپس بھی کر سکتا ہے، میرے وہ پیسے مجھے اماؤنٹ واپس ریٹرن کر سکتا ہے، اب صاحب استطاعت بھی ہے اور مجھے ان پیسوں کی نیڈ بھی ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے یہاں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے اس وقت شدید نیڈ ہے اور وہ پیسہ بھی میرا ہے جو میں نے اسے دیا ہے ادھار، تو عقل یہ کہتی ہے کہ میں جاؤں اور اس سے اپنے پیسے کا تقاضا کروں، ٹھیک ہے، اور اپنے دیا ہوا ادھار میں اس سے واپس لے لوں۔ یہ میرا ایک شرعی جائز حق بھی ہے اور میری عقل بھی مجھے یہ حکم دے رہی ہے۔ لیکن میں جب جاتی ہوں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ شخص اس وقت سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں کوئی موت یا میت ہو گئی ہے، تو وہی کام کہ جس کی عقل مجھے اجازت دے رہی تھی، شرعی طور پہ بھی میرے لیے جائز تھا، اب میں کیا کروں گی ایسے موقع پر، ایسی کنڈیشن میں کیا کروں گی؟ میں اس سے پیسے کا تقاضا نہیں کروں گی۔ کون سی چیز ہے جس نے مجھے روک دیا؟ جبکہ میرا وہ حق جائز ہے، میرے پیسہ میرا ہے، وہ بھی سامنے والا بھی صاحب استطاعت ہے، دے سکتا ہے، لیکن میں اس وقت نہیں مانگوں گی۔ کیوں؟ وہ حیا مانے ہو گئی، اس حیا نے مجھے روک دیا کہ نہیں، اس وقت یہ شخص کسی مصیبت میں ہے، اس پر کوئی قیامت ٹوٹی ہے، اس وقت یہ سوگ میں ہے، لہٰذا وہ حیا مانے ہو جاتی ہے، مجھے اس کام سے روک دیتی ہے۔ تو یہ حیا جو ہے وہ یعنی خود ہم چھٹے امام کی اگر روایت کو دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ حیا پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے مومن کے لیے، اور ایسا تحفہ ہے کہ یہ حیا باعث بنتی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، یہ حیا باعث بنتی ہے کہ انسان برائی سے رک جاتا ہے، یہ حیا باعث بنتی ہے کہ انسان ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، یہ حیا باعث بنتی ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، یہ حیا باعث بنتی ہے کہ انسان معاشرے میں ایک صالح انسان کی طرح
طرح زندگی گزارتا ہے. یعنی تمام کل دین کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو اس حیا میں پوشیدہ ہے. ایسی صفت ہے یہ کہ جو خدا تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہے. ایک ایسی نورانیت ہوتی ہے خدا اور بندے کے درمیان کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو رکاوٹ آ جائے اس سے دوری اختیار کرنے کا نام حیا ہے. تو حیا ایسی صفت ہے. اسی لیے ہم بہت مشہور حدیث بھی سنتے ہیں کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے؟ کیا صرف شرم کا نہ ہونا دین سے خارج کر دیتا ہے؟ نہیں، فرمایا یہ حیا جو ہے یہی تمہیں دین پہ پابند رکھتی ہے. کیونکہ جب حیا ہے تو تم نیکی بھی کرو گے، جب حیا ہے تمہارے اندر تو تم برائی سے بھی رکو گے، جب حیا ہے تو دوسرے پر احسان بھی کرو گے. تو یہ حیا ہے جو انسان کو دین پہ عمل پیرا بھی کراتی ہے اور مستقیماً خدا تک بھی پہنچاتی ہے. بے شک عزیزان من ایسا ہی ہے، بڑے سادہ اور واضح انداز سے بیان کیا گیا. عالمہ سحر کاظمی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی پیاری گفتگو ہے. عام طور سے اس کا معنی سمجھ نہیں پاتا انسان، لیکن آج ہم سب کے لیے واضح ہے حیا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ صرف یہ خاتون سے مخصوص نہیں ہے. اور کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو خواہر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور حیا آپ کیسے واضح فرمائیں گی؟ اب میں اسی حوالے سے، اسی حیا کے حوالے سے میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی، اور پھر اسے بی بی سے ہم ذرا بی بی کی لائف میں دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایسے ایگزامپلز ہمیں بی بی کی لائف میں بارہا نظر آتی ہیں. یعنی اگر بی بی کا ہر عمل کو ہم دیکھیں تو ہر عمل کے پیچھے ہمیں حیا کا عنصر نظر آئے گا. مثال ہم یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو صبح سے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے. ٹھیک، صبح سے محنت کرتا ہے، رزق حلال تلاش کرتا ہے، رزق حلال کما کر گھر لے کر آتا ہے، اور سارا دن روزے سے بھی ہے. اب یہ شخص جو صبح سے روزے سے ہے، افطار کے وقت جب افطاری کا وقت آتا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو لقمہ حلال سے وہ کما کر لایا ہے اس لقمہ حلال سے یہ افطار کرے. ایسے ہی ہے نا، شرعی طور پہ بھی اس کا حق جائز ہے کہ اب کھا لے، اور عقلی طور پہ بھی واقعی جو اتنی محنت کر کے آیا ہے اب اس کا حق بنتا ہے، اس کا اپنا مال ہے، کھا سکتا ہے، مباح ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی بھوکا سامنے آ جائے، یا مثال کے طور پہ میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہو، اب یہاں پر حیا آ جاتی ہے، حیا مانے ہوتی ہے، اور حیا کہتی ہے کہ نہیں، جب کوئی بھوکا تمہارے سامنے موجود ہے تو تم کیسے سیر ہو سکتے ہو. یہاں پر آ کر یہ حیا روک دیتی ہے مجھے اس جائز کام سے جو میرے لیے جائز اور حلال تھا. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ کردار اور وہ اگزامپلز کہ حسنین جب بیمار ہوئے اور پورے گھر میں ماشاءاللہ سب نے روزہ رکھا اور 3 دن لگاتار روزے رکھے، اور ہر روز افطار کے وقت سائل دروازے پہ آ رہا ہے. کبھی یتیم آ رہا ہے، ایک دن مسکین آ رہا ہے، ایک دن اسیر آ رہا ہے، اور یہ اہل بیت وہ ہیں کہ اپنا سارا افطار کی جو سادہ سی غذا ہے وہ بھی اٹھا کر اس سائل کو دے دیتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو ان سے یہ عمل کروا رہی ہے؟ وہ حیا کا عنصر ہے. وہ حیا کا عنصر نظر آتا ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میرا جائز کمایا ہوا مال ہے، میری شادی کا موقع آتا ہے، ٹھیک، تو شرعی طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی میرا حق بنتا ہے کہ میں اس مال سے چاہوں تو تصرف کروں اور اپنی شادی کے لیے ایکسپینسز میں اخراجات اس سے اٹھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مخصوصاً شادی بیاہ ایسا موقع ہوتا ہے انسان کی لائف میں کہ انسان اس کے لیے اچھے سے اچھا کرنا چاہتا ہے. آج ہم لوگوں کی بھی جب ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے اپنے لیے آمادہ کریں، اچھے سے زیورات اپنے لیے آمادہ کریں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اس دن سب سے اچھے نظر آئیں نا، سب سے پیاری میں لگوں. لڑکیوں کی خاص طور پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دن سب سے خوبصورت مجھے نظر آنا چاہیے کیونکہ میں برائیڈ ہوں، میں دلہن ہوں. تو ہم جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہم اس پہ لگاتے ہیں. تو بی بی کی جب شادی کا موقع آ رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کو پیغمبر اکرم نے ایک خوبصورت لباس دیا شب عروسی کے لیے، شادی کی رات کے لیے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دن صبح میں جب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں اور اس لباس کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں کہ رات کو بابا ایک سائل دروازے پہ آیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے وہ لباس اسے ہدیہ کر دیا.
تو یہ کون سی چیز ہے جو اس جائز تصرف سے بھی بیوی کو روک رہی ہے؟ وہ حیا کا عنصر آ جاتا ہے کہ وہ حیا آتی ہے اور وہ مانے ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب ایک بے لباس تمہارے دروازے پر آ گیا تو بیوی اپنا قیمتی لباس بھی اٹھا کر اسے دے رہی ہیں۔ تو حیا اس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو جگہ جگہ اس طرح کی اگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں ان کی سیرت میں، کہ واقعاً کہ ہر ان کے عمل کے پیچھے ہمیں حیا کا عنصر نظر آئے گا۔ بے شک بے شک خواتین و حضرات، واقعاً ایسا ہی ہے، حیا ایک وسیع معنی رکھتی ہے، مفہوم وسیع ہے، اور بیوی کی اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو کس کس انداز سے آپ کی سیرت میں حیا دکھائی دیتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سیرت بھی ملتی ہے کہ جب بیوی سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس کچھ طلب کرنے کے لیے جاتی ہیں، تب بھی اس موقع پر آپ کو حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے اور آپ کہہ نہیں پاتی رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں جا بجا حیا کا ایک خاص زاویہ اور یہ صفت ہمیں خاص نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بڑی ہے۔ خواہر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اگر ایک انسان با حیا ہو جائے تو اس کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی، اور پھر وہ کیسا انسان معاشرے کے سامنے آئے گا؟ اگر ایک انسان با حیا ہو جائے، اس صفت کو اپنے اندر لے آئے اور اس صفت پر اتنی پریکٹس کر لے، خود کو اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر لے کہ صفت کو اپنے ملکہ بنا لے، یعنی کہنے اپنی صفت اپنی شخصیت کا پارٹ بنا لے اس صفت کو، تو یقیناً معاشرے میں اگر واقعاً سب انسان با حیا ہو جائیں، صرف ایک صفت کو لے آئیں اپنے اندر، تو دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ کیونکہ جب حیا آ جائے گی تو گویا کل دین آ گیا آپ کے پاس، اب آپ ہر برائی سے خود بخود رک جائیں گے، ہر نیکی کے کام کی طرف خود بخود سبقت کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب حیا آ جاتی ہے انسان کو تو ہمیشہ وہ خدا کے محضر میں خود کو محسوس کرے گا، کیونکہ خود ہم نے بتایا نا کہ حیا کیا ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان رابطے میں جو چیز بیچ میں حائل ہو رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، اس سے دوری اختیار کرنے کا نام حیا ہے۔ اور جب قرب خدا حاصل کر لے گا تو گویا اس نے اپنے اس کمال کو پا لیا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا تھا، اپنے مقصد خلقت تک پہنچ گیا۔ تو جب با حیا ہو جائے گا تو خود بخود احسن طریقے سے معاشرے میں اپنا رول پلے کرے گا، بحیثیت مرد اگر ہے تو بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، ایک بحیثیت بیٹا، ہر طرح سے وہ ہمیں ایک اچھا رول ماڈل ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ حیا کی صفت جب آ جاتی ہے تو یہ خود بخود اس میں شرافت بھی آ جائے گی، اس میں رسالت بھی آ جائے گی، اس کے اندر حسن اخلاق بھی آ جائے گا، دوسروں کے ساتھ احسان نیکی کرنے کی صفت بھی آ جائے گی، برائی سے دور رہنے کی طاقت بھی آ جائے گی، تمام چیزیں اس حیا کے ساتھ آ جاتی ہے انسان کے یعنی اندر۔ حیا تمام اچھی صفات کو ساتھ لے کے ساتھ لے کر آتی ہے، یعنی ایک صفت کو اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اس کو صحیح طرح سے سمجھ کر اسے فالو کر کے اس کو پریکٹس کر لیا اور اپنی شخصیت کا پارٹ بنا لیا، تو تمام خوبیاں خود بخود پیچھے پیچھے کوالٹیز آپ کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ حیا میں یہ طاقت ہے۔ خیر، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، صرف اسی ایک صفت میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ اگر معاشرے کا ہر انسان با حیا ہو جائے تو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے، جنت جیسا بن جائے۔ تو کیا اس حیا کے بھی کچھ درجات ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ جی ہاں، بالکل، حیا کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے حیا کرے، اور یہ کم سے کم ترین درجہ ہے۔ یعنی حیا کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے حیا کرے۔ اور خدا سے حیا کرنا کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے خدا کو حاضر و ناظر جانے، خود کو خدا کے محضر میں سمجھے، اور خدا کے محضر میں سمجھتے ہوئے ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا خدا راضی ہے یا نہیں۔ یہ کم سے کم ترین درجہ ہے۔ یعنی آج ہم اپنی لائف میں دیکھ لیں کہ آیا یہ حیا کا کم سے کم درجہ بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم کوئی عمل جب کرنے چلتے ہیں تو آیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعاً خدا اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے خدا سے حیا، یہ کم سے کم ترین درجہ ہے جو ایک ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے لوگوں سے حیا۔ لوگوں سے حیا کب ہوتی ہے؟ لوگوں سے حیا جب ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی قبیح اور برا فعل لوگوں کے سامنے انجام نہ دے، کوئی برائی کسی فرد سے نہ کرے،
یعنی اس برائی کو کسی سے انجام دیتے ہوئے کرتے ہوئے خود برا محسوس کرے، شرم محسوس کرے کسی کے ساتھ برائی کرتے ہوئے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں، آج ہم معاشرے میں رشتوں میں دیکھیں تو ایک دوسرے سے برائی ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں، سوشل لائف میں جب انوالو ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے برے بن جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلینس ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، شکوے شکایات ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اگر حیا جیسا عنصر آ جائے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی نیکی اور احسان کریں گے، ان کے ساتھ بھی برائی نہیں کریں گے۔ یہ اگلا درجہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری درجہ اور جو حیا کا کمال ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود سے حیا ہے، خود سے حیا، یہ کامل ترین درجہ ہے حیا کا۔ اور واقعاً یہ جس کے پاس آ جائے تو وہ پھر واقعاً عبد خدا بن جاتا ہے، خدا کا واقعاً عبد بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حیا کا وہ درجہ خود سے حیا، یعنی کیا؟ یعنی یہ میرے اعضاء جو ہیں ان کے استعمال کرتے وقت حیا، یعنی یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ کان ہیں، یہ ہاتھ ہیں، تو ان اعضاء کے استعمال کرتے وقت حیا، ان کو کنٹرول رکھنا کہ یہ ہر کام فعل انجام نہ دیں، ہر کام نہ کریں، یہ میری آنکھیں ہر جانب نہ اٹھیں، یہ کان میری ہر بات کو نہ سنیں، زبان ہر لفظ کو ادا نہ کر دے، ہاتھ میرے ہر فعل کو انجام نہ دیں، یہ حیا ہے۔ تو یہ حیا کا کامل ترین درجہ، سب سے کمال کا درجہ حیا کا یہ ہے کہ انسان خود سے حیا کرنے لگے اور اپنے ان اعضاء کو بچا کر رکھے۔ تو یہ 3 درجات ہیں حیا کے، اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ۔ خواتین و حضرات، واقعاً حیا کے درجات، اللہ سے حیا اور لوگوں سے حیا، اور ساتھ ساتھ پھر اس کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے حیا اور شرم محسوس کرے، اور یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ کامل ترین درجہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے بھی حیا کرے گا کہ میں یہ گناہ انجام نہ دوں، تو واقعاً یہ کمال ہے، اور اسی کی جانب سے انسان خدا کی جانب اور خداوند عالم کی معرفت کی اور اس کی رضا کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ لیکن خواہر، ابھی جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ سے حیا اور پھر لوگوں سے حیا، لیکن کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک انسان جب کوئی فعل حرام کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو وہ لوگوں سے تو حیا کر لیتا ہے، لیکن وہی کام وہ تنہائی میں کر لیتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو واضح مثال ہے، لوگ اپنے روم میں ہیں لیکن ان کے پاس ایک ایسا گیجٹ ہے جس میں وہ آرام سے، جب وہ زمانہ کہ جب گناہ کرنا بھی بہت آسان ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی کہ انسان لوگوں سے تو حیا کر رہا ہے لیکن اللہ سے حیا نہیں کر رہا؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اور انسان یہ اس وقت کرتا ہے کہ جب خدا کو واقعاً اہمیت نہ دے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں خدا کو لوگوں سے بھی چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی لوگوں کو فیس کرتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی برا فیل کروں اور یہ مجھے برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں تو میری انسلٹ ہو جائے گی نا، میری بے عزتی ہو جائے گی کہ میں نے یہ برا فیل انجام دیا۔ لیکن تنہائی میں وہ یہ محسوس نہیں کر رہا کہ میں خدا کے محضر میں ہوں اور خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، یعنی خداوند عالم تو سمجھے وہ کیمرہ ہے جو ہر وقت آن ہے اور کنٹینیوسلی آپ کو واچ کر رہا ہے، وہاں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے نا۔ یعنی جس کی تنہائی پاک نہ ہو، یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں کہ جن کی تنہائی پاک نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری تنہائی پاک نہیں ہے تو کبھی بھی تم نہ دین کے لیے خالص ہو سکتے ہو نہ کبھی خدا کے لیے خالص ہو سکتے ہو۔ سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ انسان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرے، یعنی تنہائی میں جب آپ تنہا ہو، کمرے میں ہو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، صرف خداوند عالم کی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، تو تب اس وقت میں اپنے آپ کو اس طرح سے ہر برائی سے بچا کے رکھوں کہ جیسے میں علی الاعلان دوسرے لوگوں کے سامنے خود کو بچا کے رکھتی ہوں، اس طرح سے اپنی محافظت کروں، ہر برے خیال سے خود کو محفوظ رکھوں، ہر برے فعل سے محفوظ رکھوں۔ اور خاص طور پہ آج تو گیجٹ موجود ہے تو ہم اس میں مختلف ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہوتا ہے، مختلف ایڈورٹائزمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان خدا کو حاضر و ناظر جانے کہ واقعاً خدا ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت واچ کر رہا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب انسان کا محور جو ہے، اس کی نظر، اس کا محور خداوند عالم کی ذات بن جائے،
یعنی اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے واقعاً اگر ہم دنیا کے قانون اور دین کے قانون میں تھوڑا سا فرق دیکھیں تو ایک فرق، واضح فرق جو ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ملیں گے آپ کو، رولز ریگولیشنز ملیں گے، آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں اس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم تھوڑا سا صرف یہ سوچیں آج یہ ٹریفک ہے، اگر 1 منٹ کے لیے کیمراز ہٹا لیے جائیں، پولیس ہٹ جائے، تو واقعاً ٹریفک کا پھر کیا حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں نا. ایون جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں، یعنی ویسٹ، جس کی ہم لوگ بہت ایگزامپلس دیتے ہیں کہ واقعاً ان کے قوانین بہت اچھے ہیں، ان کے رولز ریگولیشنز بہت اچھے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ نارملی پبلک فالو بھی کر رہی ہوتی ہے رولز ریگولیشنز کو. وہاں بھی اگر آپ کیمراز اور پولیس کو ہٹا دیں اور جو فائن و جرمانہ وہاں لگاتے ہیں اسے ہٹا دیجیے، تو پھر آپ دیکھیں کون رولز کو فالو کرتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. لیکن دین کا قانون کیا ہے؟ دین کا قانون یہ کہتا ہے کہ تم تنہا کمرے میں ہو، وہاں کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا، لیکن جان لو کہ خداوند عالم تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے. تو اگر انسان کی جو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ دنیا سے جب ہٹے گا اور دین کی طرف آئے گا، خدا کی جانب آئے گا، یعنی خدا کے دی ہوئی دین کی نظریے سے اگر وہ دیکھنے لگے دنیا کو، تو پھر وہ خود بخود تنہائی میں بھی حیا کرے گا. تو اگر خدا کو اپنے مد نظر رکھے گا، خود بخود اس گناہ سے رک جائے گا. خواہر، اب میں یہ آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون، جو ہم عام طور سے سنتے ہیں خاتون اور حیا، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ایک خاتون کے لیے حیا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے آئینے میں آپ آج کے زمانے کی خاتون سے متعلق کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حیا کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں اور 1 حصہ مرد کے لیے ہے. یعنی 9 حصے حیا کے وہ خواتین کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں فرمایا خواتین کے لیے 9 حصے؟ اس لیے کہ خاتون جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم پوری سوسائٹی کو دیکھیں، پورے معاشرے کو دیکھیں، تو اس میں اہم کردار جو ہے وہ خواتین کا ہے. یہ خواتین ہیں جو اولادیں اپنی گودوں میں پرورش کرتی ہیں. یعنی مرد بھی جو ہے وہ اسی خاتون کی آغوش سے نکل کر معاشرے کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو یہ خاتون ہے جو تربیت کر رہی ہوتی ہے. تو تمام معاشرہ، تمام سوسائٹی جو ہے وہ خاتون سے وجود میں آ رہی ہے. تو فرمایا 9 جز جو ہے حیا کے وہ خاتون کے لیے. یعنی اگر یہ خاتون خود با حیا ہو جائے، اور یقیناً یہ پردے کے حوالے سے جو ہم سنتے ہیں، حجاب کے حوالے سے کہ حیا کا لفظ آتا ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے سامنے فوراً ایک حجاب کا تصور آ جاتا ہے. یہ حجاب جو ہے وہ خود حیا کا ایک جز ہے. یہ حجاب یہ کل حیا نہیں ہے، بلکہ یہ حیا کا ایک جز ہے. کل حیا معنی وہی ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے. تو حیا خاتون کے لیے بھی صرف حجاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی تمام زندگی کے امور میں وہ حیا کا عنصر آ جاتا ہے کہ خدا سے رابطے کے درمیان. لیکن خاتون کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر یہ خاتون با حیا ہوگی، خاتون جو ہے وہ اگر اپنے حجاب کی رعایت کرے گی، اپنے حجاب کی حفاظت کرے گی، اپنے جسم کی حفاظت کرے گی، تو خود بخود ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا. اور اگر ہم بی بی کی سیرت میں اس کو دیکھیں تو بہت واضح سی مثالیں ہمیں بی بی کی لائف میں تو بہت زیادہ مل جاتی ہیں اس حوالے سے کہ مثال کے طور پہ ایک نابینا صحابی پیغمبر کے ساتھ گھر میں تشریف لا رہے ہیں، تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فوراً جا رہی ہیں اور چادر کو زیب تن کر رہی ہیں، اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹی یہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو اس پہ بی بی کا ارشاد فرما رہی ہیں کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، اور وہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بی بی حجاب کو فوراً اپنے اوپر لے رہی ہیں اور خود کو جو ہے ان سے چھپا رہی ہیں. تو یہ ہمیں نمایاں پہلو بی بی کے کردار میں نظر آ رہا ہے. اب یہ جو بی بی کا اس وقت حجاب لینا ایک نابینا صحابی سے، یہ حیا کا کامل ترین درجہ آ جاتا ہے. یعنی یہ آ جاتا ہے کہ اپنے آپ سے حیا، وہ تو نہیں دیکھ سکتے نا، انہیں نابینا صحابی ہیں، لیکن خود سے حیا آ رہی ہے کہ کیسے میں بے حجاب جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاؤں، میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں. تو یہ حیا کا کامل ترین درجہ آ جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کے جب آخری ایام ہیں تو یہ روایت بہت مشہور بھی ہے کہ بی بی کو جو ہے وہ جنازہ پہلے اسی طرح تخت پہ رکھ کے، اور خواتین کا بھی اس زمانے میں رواج تھا کہ لے جایا جاتا تھا، تو بی بی کو بڑی حیا محسوس ہوئی
کہ کس طرح سے میرے جنازے کو بھی اسی طرح کھلے تخت پر رکھ کر لے جایا جائے گا، تو تب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے لیے ایک ایسا تابوت تیار کیا جائے جو اوپر سے کورڈ ہو، تاکہ میرا جسم جو ہے وہ مرد نہ دیکھ سکیں، میری باڈی کو نہ دیکھ سکیں۔ تو اسی طرح کی مثالیں بہت ساری بی بی کی سیرت میں ہمیں مل جاتی ہیں کہ جہاں واقعاً ایک باحیا عورت کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کے اندر حیا کا عنصر واقعاً کیا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر حیا اگر حجاب کے معنی میں اگر ہم لیں تو یہ حجاب اگر خاتون حجاب کے ساتھ اگر معاشرے میں موو کرے، حرکت کرے، تو ایک پاکیزہ معاشرہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ اور آج بھی مخصوصاً آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، پروفیشن لائف ماشاءاللہ خواتین گزار رہی ہیں، تو ایسے میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہم سمجھتے ہیں، اور دین خود بھی تاکید کرتا ہے کہ جب خاتون ایسی پلیس پر جائے، ایسی جگہ پہ پبلک پلیسز پہ جا رہی ہے، اداروں میں جا رہی ہے جہاں نامحرم سے آپ کا انٹریکٹ ہو رہا ہے اور نامحرم سے آمنا سامنا ہو رہا ہے، تو خاتون وہ اپنی عفت اور حیا کو محفوظ رکھے، وہ اپنی حیا کو استعمال کرے، اور حیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس آلودگی سے بچا کر رکھے، اس ماحول سے اپنے دامن کو داغدار نہ کرے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی اپنے آج کے اس سیشن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہمیں حیا کیسے نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ حیا کی امپورٹنس کتنی ہے، اور اس لیے کہ یہ ایک صفت ایسی ہے کہ جسے انسان اپنا لے تو واقعاً انسان کی نسلیں کامیاب ہو جائیں اور کامران ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت جناب فاطمہ زہرا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ سحر کاظمی صاحبہ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شیرزیدی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار۔